بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کا معاشرتی مقام نہایت ابتر اور ناگفتہ بے تھا۔ تاریخ انسانی میں عورت اور تکریم دو مختلف حقیقتیں رہی ہیں۔ عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا مقام و مرتبہ ناپسندیدہ تھا۔ نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر تمدنی اور معاشرتی امور میں اسے کسی قسم کا کوئی حق نہ تھا۔ وہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کرنے میں بھی مجبور و بے بس تھی۔ رشتے کے قبول اور رد میں اس کی رائے کا کوئی دخل نہ تھا۔ عورت کی یہ حیثیت غیر مہذب اور ناشائستہ اقوام تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ یونانی، رومی، ایرانی اقوام اور زمانہ جاہلیت کی وہ تہذیبیں اور ثقافتیں جو بزوم خواہش ترقی میں اوج ثریا تک پہنچ چکی تھیں، وہ بھی خواتین کے ساتھ اسی قسم کا سلوک روا رکھے ہوئے تھیں۔ اہل عرب کے عورت سے اس بدترین رویے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ النحل، اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ وہ اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ فرشتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، جبکہ خود انہیں بیٹیاں پسند نہ تھیں بلکہ بیٹے پسند تھے۔ قرآن حکیم سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مرتبہ نہ تھا۔ وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، جبکہ ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت مردوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے۔ اہل عرب کے اسی طرز عمل کو قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے سورہ الانعام، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عرب مردوں کے لیے خاص چیز دودھ جو وہ اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور ان کے مرد ہی اسے پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کے لیے ہوتا، اگر مادہ بچہ جنتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو سب شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو جعفر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں صدی سے نقل کیا ہے، ان جانوروں سے پیدا ہونے والا بچہ خالص ان مردوں کے کھانے کے لیے ہوتا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا، اور مردہ بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو مرد و عورت سب کھاتے۔ اس طرح وہ مردوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عورت کی حیثیت کچھ نہ تھی۔ ایک مرد بہت ساری عورتوں سے نہ صرف ازدواجی تعلقات قائم کرتا بلکہ عورتوں کے باہمی تبادلے کرنے پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے میراث سے محروم رکھ کر وراثت میں سامان کی طرح بانٹ دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اس کے حقدار ہوتے، اگر وہ چاہتے تو ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا، یا جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرا دیتے، اور چاہتے تو نہ کراتے۔ اس طرح اس عورت کے سسرالی اس کے میکے والوں سے زیادہ اس پر حق رکھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کی باندی ہوتی تو اس کا کوئی دوست اس پر کپڑا ڈال دیتا۔ اب کوئی دوسرا شخص اس باندی پر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ باندی خوبصورت ہوتی تو یہ شخص اس سے شادی کر لیتا، اور اگر بدحیت ہوتی تو اسے اپنے پاس تا حیات روکے رکھتا۔ زمانہ جاہلیت میں رائج شادی کے طریقے۔ زواج البعولہ اسلام سے پہلے عربوں میں کثیر الزوجیت باعث شرف معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ عورتوں کی تعداد پر فخر کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ نکاح عربوں میں بہت عام تھا۔ مرد ایک سے زائد عورتوں کا مالک ہوتا۔ بعولت خاوند ہونا سے مراد مرد کا عورتیں جمع کرنا ہوتا تھا۔ اس میں عورت کی حیثیت عام مال و متاع جیسی گردانی جاتی تھی۔ زواج البدل یعنی بدلے کی شادی سے مراد دو بیویوں کا آپس میں تبادلہ تھا، یعنی دو مرد اپنی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے، اور اس کا نہ عورت کو علم ہوتا نہ اس کے قبول کرنے، مہر یا ایجاب کی ضرورت ہوتی۔ بس دوسرے کی بیوی پسند آنے پر ایک مختصر سی مجلس میں یہ سب کچھ طے پا جاتا۔ نکاح متع یہ نکاح بغیر خطبہ، تقریب اور گواہوں کے ہوتا تھا۔ عورت اور مرد آپس میں کسی ایک مدت مقررہ تک ایک خاص مہر پر متفق ہو جاتے، اور مدت مقررہ پوری ہوتے ہی نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ طلاق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ زوجین ایک دوسرے سے اپنی ضرورت کے مطابق خوشی اور تفریح حاصل کرتے، اور اس نکاح میں اولاد مقصد نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر اولاد ہوتی تو ماں کی طرف منسوب ہوتی، اسے باپ کا نام نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے حرمت متع کے احکامات نافذ کیے اور ایسے عارضی تعلق کو صراحتاً حرام قرار دیا۔ نکاح خدن اسے دوستی کی شادی بھی کہتے ہیں۔ اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح، خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا اور اس سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا، اور بعد ازاں یہ باہمی رضامندی سے ختم ہو جاتا۔ کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ ماں کی طرف منسوب ہوتی۔ یہ طریقہ آج کل مغربی معاشرے میں بھی رائج ہے۔ نکاح ضغینہ اس نکاح میں کسی خطبہ، مہر یا ایجاب و قبول کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جاہلیت میں جنگ کے بعد فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں، مال و متاع وغیرہ سب مباح تھا۔ یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتیں، اور وہ چاہتا تو انہیں بیچ دیتا، چاہتا تو یوں ہی چھوڑ دیتا، اور چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسرے شخص کو تحفتاً دے دیتا۔ یوں ایک آزاد عورت غلام بن کر بک جاتی۔ نکاح شغار اس نکاح میں ایک شخص اپنی زیر سرپرستی لڑکی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ اپنی کسی بیٹی، بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا۔ اس میں مہر مقرر کرنا بھی ضروری نہ تھا۔ اسلام نے اس طرح کے نکاح کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ نکاح استبضاع فائدہ اٹھانے کے لیے عورت مہیا کرنے کا نکاح، یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے خوبصورت مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیتا اور خود اس سے الگ رہتا تاکہ اس کی نسل خوبصورت پیدا ہو اور آئندہ نسل کو صحت اور دوام حاصل ہو سکے، اور جب اس کو حمل ظاہر ہو جاتا تو وہ عورت پھر اپنے اصل شوہر کے پاس واپس آ جاتی۔ نکاح رحت اجتماعی نکاح اس کا مطلب یہ تھا کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہوتے اور ہر ایک اس سے مباشرت کرتا، اور جب اس کے ہاں اولاد ہوتی تو وہ ان سب کو بلواتی
اور وہ بغیر کسی پس و پیش کے آ جاتے، پھر وہ جسے چاہتی پسند کرتی یا اچھا سمجھتی اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور اس شخص کو اس بات سے انکار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ نکاح البغایا، فاحشہ عورتوں سے تعلق یہ بھی نکاح رحت سے ملتا جلتا ہے، مگر اس میں دو فرق تھے۔ ایک تو یہ اس میں 10 سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے تھے، نکاح رحت میں 10 سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان مردوں میں سے کسی سے بچہ منسوب کرنا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا کام ہوتا تھا۔ نکاح کی یہ اقسام حافظ ابن حجر عسقلانی نے بالتفصیل فتح الباری شرح صحیح البخاری النکاح میں بیان کی ہیں۔ مذکورہ طریقہ ہائے زواج سے ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ عورت کی زمانہ جاہلیت میں حیثیت مال و متاع کی طرح تھی، اسے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل عورت کا معاشرتی مقام گھر کے مال و اسباب کا سا تھا۔ وہ عورت سے لونڈیوں سے بدتر سلوک کرتے تھے۔ شوہر آقا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اپنی منکوحہ بیوی سے مرد کہتا کہ تو پاکی حاصل کرنے کے بعد فلاں مرد کے پاس چلی جا اور اس سے فائدہ حاصل کر۔ اتنی مدت شوہر اپنی عورت سے علیحدہ رہتا جب تک اس عورت کو غیر مرد کا حمل ظاہر نہ ہو جاتا۔ ایسا جاہلیت میں اس لیے کرتے کہ لڑکا خوبصورت پیدا ہو۔ کثرت ازدواج کے باعث بیویوں کی تعداد مقرر نہ تھی، نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی۔ مرد جب چاہتا اور جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ اعلانیہ بدکاری عام تھی۔ قمار بازی میں عورتوں تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ دو حقیقی بہنوں سے نکاح کرتے تھے۔ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیویاں اس کی اولاد میں وراثتاً تقسیم ہو جاتیں۔ الغرض اسلام سے قبل عورت المناک صورتحال سے دوچار تھی، جس سے اسلام نے اسے آزادی دے کر معاشرے میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمایا۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلند مقام دیا، اسے مختلف نظریات و تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان مرد کے برابر درجہ دیا، اور معاشی اور معاشرتی قانون و سیاست اور تعلیم اور تربیت کے ہر میدان میں عظیم مرتبہ و مقام عطا کیا۔ آج سے 1400 سال قبل ان کی حیثیت، حقوق اور آزادی کو متعین کر دیا۔ حتیٰ کہ اسلام کی وسعت اور فراخ دلی کی عملی مثال یہ ہے کہ مذہب کی قید لگائے بغیر ہر عورت کو ماں، بہن اور بیٹی جیسے عظیم رشتہ کی حیثیت سے دیکھنے کا حکم دیا۔ عورت خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اپنے حقوق بلا امتیاز حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام نے معاشرے میں یہ شعور بھی اجاگر کیا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے، اگر بہن ہے تو باعث عزت و احترام، اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو سراپا مودت و رحمت۔ گویا اسلام نے ہر روپ میں عورت کا احترام لازمی قرار دے دیا۔ عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے ایسے پاکیزہ ازدواجی تعلق کی بنیاد فراہم کی جو عورت کے حق مہر، اس کی ذاتی پسند و ناپسند اور ایجاب و قبول کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کیا جائے۔ علاوہ ازیں عورتوں کے حقوق نمایاں کرتے ہوئے بعض رشتوں سے نکاح حرام قرار دیا اور اس کی مکمل فہرست گنوا دی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ النساء، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو،
اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پچھ سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو دور جہالت میں گزر چکا۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اس قدر ترغیب دی کہ اسے ایمان جیسی اعلیٰ ترین شے کا لازمی جز قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق و برتاؤ میں بہترین ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔